خواجہ غریب نواز جب آپ شروع ہندوستان میں آئے تو آپ نے خیمہ لگایا ہوا تھا. آپ عصر سے لے کے مغرب کے مابین جو وقت ہے اس میں روزہ کرتے ہیں. آپ کو اپنے پیر و مرشد کی بہت یاد آتی ہے. آپ روزہ کرتے تھے. ایک غیر مسلم باہر سے آیا, اس نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے جو غرو ہیں یہ عصر سے لے کر مغرب تک روتے رہتے ہیں. اس نے کافی دن تک یہ دیکھا. اپنے گھر گیا, اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کے غرو عصر سے لے کر مغرب تک روتے کیوں رہتے ہیں؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم, جاؤ ہم سے ہی جا کر پوچھو. وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اے بابا جان, آپ عصر سے لے کر مغرب تک جو درمیان ہے اس میں روتے کیوں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد کی محبت میں روتا ہوں. مجھے اپنے پیر و مرشد کی یاد ستاتی ہے, اس لیے میں اپنے پیر و مرشد کی یاد میں روتا ہوں. وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے آج تک یہ سنا تھا کہ انسان کو کوئی غم ہو تب وہ روتا ہے, کوئی پریشانی ہو تو وہ پریشانی اسے رلاتی ہے. کسی غم زدہ انسان جب غم زدہ ہو جاتا ہے تب وہ روتا ہے. کہ انسان محبت میں بھی روتا ہے, کہ کسی انسان کو کسی سے اتنی محبت ہو جائے تو وہ محبت میں بھی روتا ہے, کسی کی یاد میں اتنا رویا بھی جاتا ہے. تو نوجوان کہنے لگا کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی محبت میں کیسے رو سکتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو. اور وہ نوجوان اپنی ماں کے پاس میں گیا اجازت لینے کے لیے. اس کی ماں نے اسے کہا کہ تم جاؤ, جو تمہارا من کرتا ہے وہ کرو. اگر تم اسلام لانا چاہتے ہو تو تم جاؤ, اسلام لا سکتے ہو. وہ دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور اسلام میں داخل ہو گیا, اسلام کو قبول کر لیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ آج سے تم کچھ دن تک ہمارے ساتھ میں رہو گے, کھاؤ گے ہمارے ساتھ میں, بیٹھو گے ہمارے ساتھ میں, اگر جاؤ گے کہیں تو ہمارے ساتھ میں جاؤ گے, ہمارے ہی ساتھ میں رہو گے. کچھ دن ہو گئے, خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں رہ رہا ہے. تو خواجہ غریب نواز نے ایک دن اسے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو ایسا کرو, تمہاری چند دن کے لیے چھٹی ہے, تم اپنے گھر پر چلے جاؤ اور جا کر کچھ دن تک تم ہم سے نہیں مل سکتے, اور تم ہم سے نہیں ملو گے. جب میں اجازت دوں گا تبھی تم واپس آؤ گے, اس کے بعد ہی تم ہم سے ملو گے. وہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا. یہ وہ نوجوان ہے جو خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں رہا کرتا تھا, ایک منٹ بھی آپ سے دور نہیں رہتا تھا, آپ ہی ساتھ میں رہتا تھا. گھر پہ گیا, شام کا وقت ہوا, یہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں 2 روٹیاں کھایا کرتا تھا. ماں نے کھانا رکھا سامنے, کھانے کو من نہیں کر رہا ہے, کھانا نہیں کھا رہا ہے, من نہیں جا رہا ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹے کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ بچہ کہتا ہے ماں کھانے کے لیے من نہیں ہو رہا ہے, اسے کھانا نہیں کھایا جاتا ہے. اس نوجوان نے کھانا نہیں کھایا, گھر سے اٹھا اور چھت پہ چلا گیا. چھت پہ جانے کے بعد گھومتا رہا, دیر رات میں ٹہلتا رہا, نیند نہیں آ رہی ہے. ماں دیکھتی ہے کہ بچہ چھت پہ ہے, ماں پہنچ گئی اور کہنے لگی اے بیٹا تم ابھی تک سوئے کیوں نہیں ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے اے ماں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, لیکن میں وہاں پر تھا جب خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں تھا تو میں نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سو جایا کرتا تھا, مجھے نیند آ جایا کرتی تھی. آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے. اے ماں تم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ اور اسے کہو کہ وہ مجھے بلا لے, وہ مجھے اپنے پاس بلا لے. وہ عورت دوڑتی ہوئی جاتی ہے, دوڑتی ہوئی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگتی ہے اے مسلمانوں کے گرو میرے بچے کو اپنے پاس بلا لے, نہ وہ کھانا کھا رہا ہے نہ وہ سو رہا ہے, عجیب سا پریشان ہے, آپ اپنے پاس بلا لیں. آپ نے منع کر دیا کہ نہیں میں اسے اپنے پاس میں نہیں بلا سکتا. وہ عورت اپنے بچے کے پاس میں آ گئی اور کہنے لگی کہ وہ منع کر رہے ہیں, ابھی بلا نہیں رہے